صاحبہ جو ہیں وہ کن کن پروجیکٹس کے اندر اپنا نام، اپنی تصاویر تو خیر وہ ویسے بھی لگتی رہتی ہیں، وہ تو اگر آپ مختلف شہروں میں جائیں تو پتہ نہیں کن کن جگہوں کے اوپر تصاویر جو ہے وہ لگواتی ہیں اپنی. یہ ان کا ایک شوق ہے میرے خیال میں، یا یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک کوئی نیا ٹیکنیک ہے بیسکلی ایڈورٹائزمنٹ کی. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ چائے کے اندر چینی ڈالتے ہیں، چینی میں چائے نہیں ڈالتے، ورنہ وہ جوس بن جاتی ہے. تو لیکن یہاں پہ اسی قسم کا شوق ہے، اسی قسم کی برانڈنگ جو ہے. تو اسی سے آج بیسکلی پنجاب حکومت کا جو بجٹ ہے وہ بھی آج پیش کیا گیا. اس کے بھی تھوڑی دیر میں انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کوشش کریں گے فیئر انالیسس ہی آپ کے سامنے رکھیں، اچھا کیا ہے برا کیا ہے دونوں چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ کا نام اس بجٹ کے اندر، بجٹ سپیچ کے اندر کتنے پروجیکٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ان کا نام، نواز شریف صاحب کا نام، وہ بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا میں. اور ساتھ ساتھ سی ایم کے نام سے بھی، مطلب چیف منسٹر. اب وہ چیف منسٹر جب آپ کہیں گے تو obviously وہ بھی تو مریم نواز ہی بنتا ہے. تو وہ بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جناب 10,000 افراد کی کال دی ہوئی تھی کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے بس ساڑی گل ہو گئی ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، 10,000 بندہ جو ہے وہ آپ نے اکٹھا کرنا ہے عمران خان صاحب کے لیے جیل کے باہر. تو اس کی کیا خبریں ہیں وہ بھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ ہمارے پاس کیا رپورٹس ہیں. لیکن جو میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا کہ جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے، تو اس کے اوپر آصف کرمانی صاحب جو ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہوتے تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ویلاگ منصور علی خان، جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے. لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ایک نیا انٹرچینج بنایا جا رہا تھا. ایک سرکاری افسر نے تجویز دی کہ انٹرچینج کا نام نواز شریف انٹرچینج ہونا چاہیے. اس غیر رسمی میٹنگ میں نواز شریف بھی موجود تھے. نواز شریف صاحب نے مجھ سے رائے طلب کی تو میں نے عرض کیا کہ ایک دنیا جانتی ہے کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے نواز شریف نے بنائی ہے، ایسے میں ایک چھوٹے سے انٹرچینج کو نواز شریف کا نام دینا ایک مذاق تصور ہوگا، لہٰذا سرکاری افسر صاحب کی تجویز مناسب نہیں. نواز شریف صاحب نے مجھ سے اتفاق کیا، مذکورہ سرکاری افسر جھنپ گئے اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. لیکن اب لگتا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں اور خوش آمدید ٹولہ سسٹم پر حاوی ہو چکا ہے اور لیڈران کی چاپلوسی کر کے اپنی نوکریاں پکی کر رہا ہے. تصاویر یا نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، منصوبے اور کام خود بولتے ہیں کہ ان کاموں اور منصوبوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. منصور علی خان صاحب کا ویلاگ دیکھ کر لاہور اسلام آباد موٹر وے انٹرچینج والا ماضی کا واقعہ یاد آ گیا اور قلم بند کر دیا. مجھے نہیں پتا آصف کرمانی صاحب کو یہ بات پتہ ہے یا نہیں، لیکن یہاں پہ ایکچولی رنگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک نواز شریف انٹرچینج موجود ہے. پھر بھی یہاں پہ مجھے نہیں پتا کس نے اس کا نام رکھا، لیکن ایک انٹرچینج کا نام واقعی نواز شریف انٹرچینج موجود ہے. یہ لاہور کے اندر ابھی بھی موجود ہے. تو وہ جو بھی وہ سرکاری افسر تھا، میرے خیال میں بعد میں وہ موٹر وے سے رنگ روڈ کی طرف چلا گیا، تو انہوں نے کہا تھا بھائی جان میں اپنی خواہش ضرور پوری کرنی ہے. اینی ویز، اچھا جی، اس کے علاوہ پنجاب کا بجٹ جو ہے آج وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان صاحب نے جو ہے وہ پیش کیا. بڑے اونچی آواز میں، گرجدار آواز میں جو ہے وہ عام طور پہ وہ تقریر بھی جو ہے بڑی گرجدار آواز میں کرتے ہیں، تو آج انہوں نے جو ہے بڑا اونچا یہ بجٹ جو ہے پیش کیا. لیکن دو چار انٹرسٹنگ پوائنٹس اس میں دیکھنے میں. ایک تو یہ ذرا تصویر دیکھیے گا، یہ جب وہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو یہ پیچھے آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں جو کھڑے میں ہیں، یہ ہیں ثاقب چدر صاحب. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیلیبریٹ تھا یا نہیں، لیکن عام طور پہ سیاستدانوں کے اندر نا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں ثاقب چدر صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی میڈیا ٹاک ہو رہی ہو تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کیمراز جس طرح فوکس کر رہے ہیں نا، سب کے سب اس کے اندر اکٹھے ہو جائیں، اور جو بات کرنے والا ہے اس کے لیفٹ پہ، اس کے رائٹ پہ لٹرلی دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہ ان کی ایک بڑی مشہور زمانہ ایک کارکن ہے نادیہ خٹک، جو یوں کر کے رو پڑتی ہیں، تو ان کی تو لڑائی ہو گئی تھی وہاں پہ اس بات کے اوپر، کیونکہ ان کو کہا جا رہا تھا آپ ذرا کھبے سجے ہو جائیں. انہوں نے کہا نہ میں تو ادھروں جانا ہی نہیں، اور اس کے بعد بڑی وہ ناراضگی ہو گئی، تو انہوں نے وہاں پہ بھی رونا شروع کر دیا تھا کہ میں یہاں پہ کھڑی ہو رہی تھی اور مجھے کھڑے نہیں ہونے دیا. تو مائی پوائنٹ از کہ یہاں پہ مشتبہ شجاع الرحمان جو ہے وہ پنجاب حکومت کا بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور obviously پورے پاکستان کو پتا ہے، یا ایون پنجاب اسمبلی کے تمام ایم پی ایس کو پتا ہے کہ کیمرہ کتنے ہے. مشتبہ شجاع الرحمان منسٹر فار فائنانس، وزیر خزانہ کے اوپر ہی ہوگا. تو ثاقب چدر صاحب جو ہے وہ پیچھے آئے، اور یہ سلمان نعیم صاحب ہیں جو ایک ایم پی اے ہیں، پہلے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، اب نون لیگ کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع ہو گیا، اور ان کا فریم جو ہے وہ ٹک کر کے یوں کر کے کیپچر ہو گیا کہ ثاقب چدر جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ مقصد تھا یا کیا تھا، آپٹکس تھی، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن اس سے بیسکلی ایک تاثر یہ جا رہا تھا، کم از کم مجھے تو یہ تاثر جا رہا تھا کہ ہی وانٹس ٹو اسٹیبلشمنٹ ہمسیلف، کہ دیکھ لو مومنہ اقبال کا جو بھی کیس ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن میں اتھے ہی گیا، میں آج بھی. اور یہ مشتبہ شجاع الرحمان جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے بالکل ایک کرسی چھوڑ کے، مطلب ان کے ساتھ جو ہے مریم اورنگزیب کھڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے بالکل ساتھ مریم نواز ہیں. تو یہ مریم نواز سے صرف 2 روز پیچھے، 1-2 روز پیچھے جو ہے ثاقب چدر وہاں پہ کھڑے ہو کے
اسٹیبلش ہو گیا کہ جناب یہ آج بھی نون لیگ کی صفوں کے اندر موجود ہیں. اور وہ ایک زمانے میں مومنہ اقبال کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو نوٹس لیا تھا وہ کچھ نہیں ہوا ہے. ورنہ عام طور پہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر جو ہے جب بھی اگر کسی کے ساتھ اس قسم کے اسکینڈل آ جائیں تو اسے استعفیٰ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ دیجیے, اور جب تک آپ کلیئر نہیں ہوتے تب تک یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم ان دا ہاؤس. لیکن یہاں پہ ثاقب چدر صاحب جو ہے وہ ویسے ہی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. اب آ جائیں ذرا بجٹ کے اوپر. بجٹ کے جو مختلف پہلو تھے اسے تو میں ڈسکس کروں گا, لیکن بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے ہم نے اس بجٹ کے اندر نوٹ کی, اس کو ہم نے اینالائز کیا. 7 مختلف اسکیمیں ہیں جناب جس میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا نام استعمال ہوا اس بجٹ کے اندر. پہلی مریم نواز ہیلتھ کلینک, اس کے لیے جناب ماضی کے اندر جو ہے 21 ارب روپیہ آلریڈی اس ہیلتھ کلینک کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ مریم نواز سینٹر آف ایکیڈیمک لیڈرشپ, یہ ایجوکیشن کے ساتھ کالجز کے ساتھ تعلق ہے, اس کا ذکر ہوا. نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس, اس کا تعلق بھی جو ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ہے. مریم نواز سوشل سیکورٹی راشن کارڈ, اس کے اوپر جناب اب تک جو ہے وہ تقریباً کوئی 25 ارب روپیہ 24.87 ارب روپیہ جو ہے وہ اس پروجیکٹ پہ بھی لگ چکا ہے. مریم نواز اسپورٹ سٹی, اس کے لیے پروپوزل جو ہے وہ 50 ارب روپیہ خرچ کرنے کا اس کے اوپر ہے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ, اب یہ ظاہری بات ہے کینسر کے حوالے سے, کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ شوکت خانم جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر. اب اس کے لیے اسی سلسلے میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ 175 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ 20 ارب روپے آلریڈی ایلوکیٹ کیے جا چکے ہیں. اب آنے والے سال کے لیے اس بجٹ کے اندر 20 ارب روپے اس کے لیے بھی ایلوکیٹ کیے جا چکے ہیں. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ, اس کے لیے جناب یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے اور 169 ارب روپے کی جو ہے وہ اس کے اندر ایلوکیشن ہے. اس میں چلڈرن ہاسپٹل بھی بنیں گے, آرتھوپیڈکس یونٹس بھی ہوں گے, برنز یونٹس بھی ہوں گے. یہ لیکن نام جو ہے ایک اچھا پروجیکٹ ہے. میں پہلے بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جتنے پروجیکٹس میں بتا رہا ہوں دیر ناٹ بیڈ پروجیکٹس, دیر گڈ پروجیکٹس. عوام کی فلاح کے لیے ہے, عوام کو اس سے ہیلپ ملے گی. نام اس کے اندر مریم نواز نواز شریف, مریم نواز نواز شریف جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے نوٹ کی, وہ یہ ہے کہ جناب سی ایم کے نام سے, مطلب یہ تو اسپیسیفکلی مریم نواز جو نواز شریف تھی نا, اس کے علاوہ سی ایم کے نام سے جو بجٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف سکیمز تھیں. سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ پروگرام نون لیگ کا فیوریٹ پروجیکٹ ہے لیپ ٹاپ کا, آپ جانتے ہیں ماضی میں بھی بہت سے لیپ ٹاپس جو ہیں وہ بانٹے گئے ہیں. تو پچھلے سال اس کے لیے 27 ارب روپے 1,10,000 لیپ ٹاپس کے لیے جو ہے وہ دیے گئے تھے, اور 42,000 لیپ ٹاپ جو ہے وہ بانٹے گئے تھے. تو یہ بھی سی ایم پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک یہ اسکیم ہے. اس کے علاوہ سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ, یہ بھی سی ایم سے ریلیٹڈ ہے. سی ایم پنجاب آسان کاروبار ایکسپورٹ فائنانس, یہ بھی جو ہے وہ سی ایم پنجاب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے اندر جو ہے سی ایم انیشیٹو فار ڈائلسس پروگرام, اس کا تعلق بھی جو ہے وہ سی ایم کے ساتھ جو ہے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سی ایم انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام, مطلب یہ ٹرانسپلانٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ ایلوکیشنز جو ہے وہ کی گئی ہیں, اس کا نام بھی سی ایم کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ صنعتوں کے حوالے سے گرین ٹریکٹر اسکیم, یہ بھی جو ہے وہ سی ایم پنجاب فارمر سپورٹ پروگرام کے انڈر جو ہے وہ آتی ہے. گرین ٹریکٹر اسکیم, اس کا تعلق بھی جو ہے وہ سی ایم پنجاب فارمر پروگرام کے ساتھ ہے. اس نے آلریڈی بتایا گیا ہے کہ جناب مختلف فیزز میں 9,900 اور 9,300 ٹریکٹرز جو ہیں وہ اب تک ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں, اور اگلے فیز میں جو ہے 7 ارب روپیہ جو ہے وہ 10,000 گرین لو پاور ٹریکٹرز کے لیے جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا گیا, اور 9.9 ارب روپے جو ہے وہ ہائی پاورڈ ٹریکٹرز کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس کا بھی تعلق جو ہے وہ سی ایم پنجاب فارمر سپورٹ کے ساتھ ہے. سی ایم پنجاب ہرٹ ٹرانسفارمیشن, یہ بیسکلی جو لائف سٹاک کو مزید انہانس کرنے کے لیے, لائف سٹاک کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو, اس کا تعلق بھی جو ہے وہ سی ایم کے ساتھ ہے. انڈسٹری کے حوالے سے سی ایم پنجاب ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ فار پنک سالٹ, اس کا تعلق بھی, اس کا نام بھی جو ہے وہ سی ایم پنجاب کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز سی ایم اسکلز, یہ بھی جو ہے وہ چیف منسٹر کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا ہے. تو یہ پرسنل اور سی ایم کی برانڈنگ کے ساتھ جو پورا بجٹ ڈاکیومنٹ ہے اس میں 15 مختلف سکیمز جو ہیں وہ ہم نے ایویلویٹ کی ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ آئدر مریم نواز کے نام کے ساتھ یا نواز شریف کے نام کے ساتھ یا سی ایم کے نام کے ساتھ جو ہے وہ یہ 15 سے زیادہ مختلف سکیمز ہیں جو ان کے نام کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہیں. اب بجٹ کے حوالے سے اگر اس کو تھوڑا سا اینالائز کیا جائے تو اس کے اندر جو کل مالی بجٹ ہے وہ اس کا حجم جو ہے 5,903 ارب روپے بنتا ہے, جو پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 10.7% زیادہ ہے. اس میں ایک جو اچھی چیز بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ وزراء اور اراکین اسمبلی کی نے تنخواہوں میں کٹوتی کی, بورڈ میٹنگ فیس پر پابندی لگائی گئی, 60% سرکاری گاڑیوں کا استعمال جو ہے وہ روکا گیا, اور مجموعی طور پر 9 ارب 78 کروڑ روپے جو ہے وہ بچائے گئے اس قسم کی
جو بھی انیشیٹوز لیے گئے، اور جو 4,74,00,000 افراد تک جو ہے وہ پہنچے. گھریلو قرضے کے 760 ارب روپے واپسی اور کیش مینجمنٹ فنڈ کو 1200 ارب روپے تک بڑھانا ایک مثبت قدم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. کرنٹ اخراجات میں صرف 3.1% جو ہے البتہ اضافہ ہوا ہے. اب اس میں سرکاری جو ملازمین ہوتے ہیں، obviously جب آپ اس قسم کے انیشیٹوز لیتے ہیں، آپ ان کے اوپر لاکس لگاتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، پرفارمنس کے اوپر فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے پرفارمنس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن obviously مہنگائی کی شرح جو ہے وہ جس حد تک بڑھ چکی ہے، حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان اقدامات کو جو ہے وہ اٹھایا جائے. دوسری بات یہ کہ جو ٹیکسیشن کے حوالے سے، ظاہری بات ہے ٹیکسیشن جو ہوتی ہے آپ نے پروونشل لیول پہ بھی کلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اگر یہ جو نمبرز بتائے گئے ہیں کہ جناب مجموعی طور پہ جو ہے وہ اتنا بجٹ آپ نے بنایا گیا جو پچھلے سال سے 10% زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے ٹیکسیشن کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ کو پیسے کلیکٹ کرنے پڑیں گے. مارکیٹس کے اندر تاجروں کے اوپر جو ہے اس کا اثر ضرور آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہاں سے ریزسٹنس پیدا ہو جو نمبرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بیسکلی پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جو ہدف اپنا بنایا ہے وہ 528 ارب روپے تک 50 کروڑ 528 ارب 50 کروڑ روپے جو ہے وہ اپنا ہدف ڈکلیئر کیا. ایکسائز کے ذریعے 124 ارب روپے اور نان ٹیکس آمدنی جو ہے 461 ارب روپے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر 99% تک ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ اب اس کی چھوٹ دے دی گئی ہے. یہ ایک اچھا قدم ہے الیکٹرک گاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. کاٹن فیس جو ہے وہ ختم کی گئی ہے، اور بینکوں کو کلیکٹنگ ایجنٹ بنانا جو ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ بینکوں کے ذریعے بینک کی جو ہے وہ بیسکلی یہ ساری کلیکشن جو ہیں وہ کریں. لیکن کمزور معاشی حالات کے اندر 55% سے زائد ٹیکس وصولی کا ہدف جو ہے وہ چھوٹے کاروبار، تاجر اور متوسط طبقے کے اوپر جو ہے وہ پھر بھی بوجھ ڈال سکتا ہے. یہ آگے چل کے پتہ لگے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ امپورٹنٹ. جو اچھا میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کے اس بجٹ کے اندر جو سب سے اچھا پہلو تھا وہ ہے جناب تعلیم کے شعبے کے اوپر بھاری سرمایہ کاری جو ہے وہ کی گئی ہے. دس از اے ویری گڈ تھنگ. تعلیم کے لیے جو ہے 750 ارب روپے جو ہے مختص کیے گئے ہیں. بجٹ کا تقریباً 15% سے زائد یہ بنتا ہے جو اس مرتبہ ایلوکیشن کی گئی. سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم 27 ارب روپے اس کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. ہونہار اسکالرشپ 15 ارب روپے 1,08,000 طلباء کے لیے جو ہے وہ یہ اسکیم آئے گی. اسکول میل پروگرام 13 اضلاع میں 11,20,000 بچوں کے لیے جو ہے یہ اسکیم آئے گی. آٹزم اسکولز ہر ڈویژن میں، دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. آٹزم کے حوالے سے جو ہے میں جانتا ہوں کہ شریف فیملی جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے آٹزم کے حوالے سے، اور اب ہر ڈویژن کے اندر جو ہے یہ اسکولز جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیبلش کیے جائیں گے. کالجوں میں 244 آئی ٹی لیبز اور مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنس جیسے منصوبے جو ہے وہ بھی شامل، وہ میں نے آپ کو نام آلریڈی اس پہ لے بھی دیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کے حوالے سے جو ہے جو اچھا پہلو ہے، صحت کے لیے 500 ارب روپے 62 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. مریم نواز ہیلتھ کلینک کے تحت جو ہے 2508 بنیادی مراکز صحت آؤٹ سورس جو ہے وہ کیے جائیں گے. سو صحت اور تعلیم کے لیے جو ہے اچھی ایلوکیشنز اس مرتبہ اس کے اندر ضرور آئی ہیں. سو ڈیٹیل کافی لمبی ہے، لیکن موٹا موٹا میں تو جو دو کم از کم اہم شعبے ہوتے ہیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ میں نے کہا میں ضرور جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ ذرا پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیں. وہاں پہ جناب آج اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک کا جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا تھا، اور وہاں پہ جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے اڈیالہ جیل کے باہر 3 بجے جب یہ ٹائم اس کا ایکچولی سٹارٹ ہونا تھا 10,000 بندہ جو ہے وہاں پہ اکٹھا کرنا تھا، 10 بندے بھی وہاں پہ نہیں کھڑے تھے. اور 4 بجے کی جو آخری رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق 50 بندے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. سو بہت ہی بری طرح فلاپ ہوا ہے. ایک دفعہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو ایک انہوں نے کہا تھا، بار بار علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے 10,000 بندہ وہاں پہ چاہیے، 10,000 بندہ نہیں آ رہا اس وقت وہاں پہ. اور ظاہری بات ہے جب پریشر ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا تو گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا آپ ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال سکیں گے. اس کے علاوہ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کیونکہ تینوں بہنیں چند پارٹی رہنما اور کارکن اڈیالہ جیل جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ان کو چکری انٹرچینج کے اوپر جو ہے وہ روک لیا گیا ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے جناب وزراء اور صحافیوں سمیت جو ہے وہ اہم شخصیات کو کیس کی سماعت میں بلانے کی استدعا کر دی ہے. بیسکلی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جو ہے علیمہ خان صاحبہ سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے. اس ڈاکومنٹس یہ جو سامنے آئے ہیں جس میں 21 گواہوں کی لسٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی، اس میں ناچیز کا نام بھی جو ہے وہ ڈالا گیا ہے کہ منصور علی خان کو بھی جو ہے وہ بلایا. میرے علاوہ شاہزیب خان زادہ، انصار عباسی صاحب، ان کے نام جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں. میرا نام بھی ڈالا گیا ہے کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ گواہی کے طور پہ بلایا جائے. مجھے نہیں پتا مجھ سے کیا گواہی لینی ہے انہوں نے، مجھے میرے اس سلسلے میں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، یا ان کے وکیلوں نے، ان کی لیگل ٹیم نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. وہ بہرحال میں حاضر ہوں اوبیسلی قانون کی مدد کے لیے، کورٹ کی مدد کے لیے. اگر میری کوئی گواہی چاہیے تو میں حاضر ہوں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں جو انفارمیشن جو ہے میں شیئر کر سکوں. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، ان کے وکلا کی جانب سے جو ہے یہ لسٹ جمع کروائی گئی. اس کے علاوہ فہرست میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری،
انصار باسی، شاہزیب خانزادہ اور میرا نام، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اخبارات کے ایڈیٹرز اور نیوز چینلز کے بیورو چیفز کے نام جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں، اور عدالت نے فی الحال کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپنے وکیل رانا مدثر عمر کے ذریعے ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ ان کے ذریعے شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید نے بیان جاری کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئینی بالادستی محض کتابوں تک محدود ہو تو مساق معیشت بے معنی ہے۔ سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی اور سیاسی استحکام ہو۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کی صورتحال کے سلسلے میں جو ہے وہ کل لاہور کے اندر ایک اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت کو جو ہے مدعو کیا گیا ہے، جس میں اہم سیاسی فیصلے جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے جناب جو کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی اس نے ٹویٹ کیا کہ 9 روز سے آزاد کشمیر کا شہر راولہ کوٹ کرفیو کی کیفیت میں ہے، جبکہ 8 روز سے پورے آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال جاری ہے۔ راولہ کوٹ کے چاروں اطراف عوام کے پرامن دھرنے بدستور قائم ہے اور لوگ اپنے مطالبات کے حق میں ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ بازار بند ہیں، سڑکیں ویران ہیں، مگر عوامی مزاحمت، یکجہتی اور عزم میں کوئی کمی نہیں آ رہی، یہ ان کا کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کی جہاں پہ بات ہو رہی تھی تو وہیں پہ وفاقی بجٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو ہے اختلافات ابھی بھی برقرار ہیں، ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں بجٹ پر جاری بحث میں اپنی تقریر احتجاجاً جو ہے وہ ملتوی کر دی، انہوں نے ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ تقریر نہیں کی ہے۔ اس بریفنگ میں نوید قمر نے بلاول بھٹو کو آگاہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کے دوران جو بجٹ تجاویز اور اعداد و شمار شیئر کیے گئے تھے ان میں اور قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بجٹ میں نمایاں فرق موجود ہے۔ ادھر کوئی نمبر دکھائے گئے، ادھر جا کے جو ہے اناؤنس جو کیے گئے وہ کچھ اور نمبر تھے۔ اس کے علاوہ شہباز رانا صاحب سینئر جرنلسٹ ایکسپریس کے، انہوں نے ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا جی حکومت نے ٹیکس ریلیف کا حجم قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ کے ساتھ شیئر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نئی بجٹ کی منظوری دینے والی کمیٹی چیئرمین کے مطابق ٹیکس ریلیف کا حجم 360 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ ایم این اے جاوید حنیف خان کے سوال پر سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ چونکہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں، اس لیے حجم افشاں فی الحال جو ہے ہم نہیں کر سکتے، ابھی نہیں بتا سکتے بھائی جان کہ یہ اس کے ٹیکسیشن جو ہے وہ کتنی ہم نے لگائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا حیران کن واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے حافظ آباد میں۔ بیسکلی اس واقعے کو اب چند دن ہو چکے ہیں، لیکن جو طاقت ہوتی ہے، پولیٹیکل طاقت ہوتی ہے، اس کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ بیسکلی ہوا یہ کہ معاملہ جو ہے وہ بیسکلی ان کے ایک رکن صوبائی اسمبلی ہے مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی حافظ آباد کے ڈی پی او کی۔ معاملہ کیا تھا، یہ پتہ لگا کہ جو حکمراں جماعت کے جو ایم پی اے تھے، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈی پی او صاحب سے ملنے کے لیے گئے، چند سائلین کے ساتھ اپنے علاقے کے مسائل وغیرہ ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو ان کے ہمراہ وہ حافظ آباد کے ڈی پی او کے آفس پہنچے، وہاں پہ بات کرتے کرتے ایک تو سب سے پہلے ایم پی اے کے بیٹے جو ہیں وہ موبائل فون کے اوپر بات کرتے ہوئے دفتر میں داخل ہوئے۔ ایم پی اے نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ ڈی پی او کے دفتر میں جو ہے فون کو استعمال مت کرو، کال کاٹو، تو انہوں نے کال کاٹ دی۔ بعد میں جو ہے وہ جو نوجوان تھا وہ ڈی پی او کے ریٹائرنگ روم کے اندر چلا گیا اور ان کا واش روم جو ہے اس نے استعمال کیا۔ بعد میں جب وہ باہر آئے تو ڈی پی او نے پوچھا ان سے، اسی دوران جو ہے ڈی پی او کی انٹری وہاں پہ ہوتی ہے، ڈی پی او نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کس کی اجازت سے یہ واش روم استعمال کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی پبلک منی ہے، میری مرضی، میں نے اگر استعمال کر لیا تو اس میں ایسی کون سی بات ہے، تو یہ آپ کا ذاتی واش روم تھوڑی ہے۔ تو اس کے اوپر ڈی پی او نے ان کو کہا کہ گیٹ لاسٹ، انہوں نے کہا کہ گیٹ لاسٹ۔ وہاں پہ جو ہے گرمی سردی ہو گئی، لیکن جو ایم پی اے صاحب تھے وہ آرام سے چپ کر کے وہاں سے اپنے بیٹے کو اور جو سائلین تھے ان کو لے کے وہاں سے چلے گئے۔ معاملہ ہو گیا ٹینس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں کے جو ایک لیڈر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کا ذرا فیس بک کے اوپر جو ہے ایک میسج لکھ کے جو ہے ذرا تھوڑا سا مذاق اڑایا۔ معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہو گیا اور معاملہ پہنچا جناب اوپر تک۔ مریم نواز صاحبہ نے کروائی اس کی انکوائری اور اس کے بعد جناب جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کو وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا، آپ نے ایک ایم پی اے کے بیٹے کو آپ نے کس طرح کہہ دیا گیٹ لاسٹ۔ مائی پوائنٹ از کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ جناب یہ جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ واش روم ہے تو اس میں اگر استعمال کر لیا تو کیا بات۔ بھائی اگر عوامی واش روم ہے آپ ذرا سی ایم کے واش روم کو استعمال کر کے دکھائیں نا، وہ بھی تو عوامی واش روم ہے۔ آپ ذرا جائیں نا کسی ذرا سی ایم ہاؤس میں ذرا استعمال کر کے دیکھیں، یا ان کے دفتر کے اندر کسی واش روم کو استعمال کر کے دیکھیں، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو دوسری بات یہ کوئی بات نہیں ہے، ہر علاقے کا ہر دفتر کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جب مرضی ہوئی آپ گھس گئے، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے چلے یہ تو ڈی پی او تھا نا، آپ ذرا کسی کور کمانڈر کے باتھ روم میں گھس کے دکھائیں، کوشش کریں گے کرنے کی، کریں گے آپ؟ ایم پی اے صاحب خود آپ کی ٹانگ پکڑ کے آپ کو باہر لے جائیں گے، پتر کوشش بھی نہ کری۔ سو یہ جو دماغ کے اندر جو فطور ہے نا،
کہ میں چونکہ ایک MP کا بیٹا ہوں تو میں ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے DPO کے جو ہے وہ آپ نے کہا اس کی کیا مجال ہے، مطلب یہ بیسکلی طاقت کا نشہ ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ طاقت کا نشہ ہے. ورنہ کوئی عام آدمی، آپ تو کیونکہ MP کے بیٹے ہیں نا، ایک عام آدمی ذرا گھس کے دکھائے. نہیں ہوتا میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ جی اسے کیا فرق پڑتا ہے، اس کا پرسنل تھوڑی ہے. تو پرسنل تھوڑی ہے تو بھائی جان اس کے باہر پبلک ٹوائلٹ لکھ دو، جیڑا اتنے آئے بھائی جان اے پہ آ جائے ٹوائلٹ جاؤ سارے استعمال کرنا شروع کر دو. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. اور اگر آپ نے کرنا بھی تھا، چلے میں بہت ہی زور کا آیا ہوگا آپ کو، اگر آپ نے کرنا بھی تھا آپ DPO صاحب سے پوچھ تو لیتے ایک دفعہ کہ اگر آپ اجازت ہو تو میں ٹوائلٹ یوز کر لوں. اس کے بعد یہ کرٹسی ہے، یہ بیسک مینرز ہیں، ایتھکس ہیں، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. میں کوئی آپ کو انہونی بات نہیں بتا رہا، لیکن اس کے لیے بتایا جانا چاہیے، سکھایا جانا چاہیے کہ بیٹا جب کسی کے دفتر میں جاتے ہیں تو اس کا ٹوائلٹ یوز کرنے سے پہلے، یا ایون اس کے دفتر میں بھی انٹر ہونے سے پہلے اگلے